بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فإنہ لا یضر الا نفسہ ولا یضر اللہ شیئا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز دوستو، اسلام جو ہم کو سکھاتا ہے وہ ہم سب کو یہی بات سکھاتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر اور قیامت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ یہ تقریباً 7 چیزیں ایسی ہیں جن پر ایمان لانا ہم سب کے لیے فرض ہے۔ اگر ہم ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیں گے تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، جن میں آپ کو ترتیب وار دوبارہ ان کو گنوائے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان اللہ پر، دوسری چیز ہے ایمان اللہ کے رسول پر، اور ایک پر نہیں بلکہ تمام رسولوں پر، اور تیسری چیز ہے ایمان اللہ کی تمام تر کتابوں پر، جس میں قرآن کریم اور گزشتہ تورات و انجیل و زبور وغیرہ بھی جو ہے شمار کی جاتی ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے اللہ کے فرشتوں پر، اور پانچویں چیز ہے قیامت کے دن پر، اور چھٹی چیز ہے اپنی اچھی اور بری تقدیر پر، اور ساتویں چیز ہے مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ یہ 7 چیزیں ہیں۔ اگر کوئی ان 7 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان کو یعنی ہر ایمان والے کو 5 کام کرنا بہت ضروری ہیں۔ اگر ان 5 کاموں میں سے کسی ایک کو نہ کرے گا تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہی مانا جائے گا۔ البتہ ان میں جو سب سے پہلی چیز ہے یعنی وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بغیر تو آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد کی جو 4 چیزیں ہیں جیسے کہ روزہ ہے، نماز ہے، اور زکوٰۃ ہے، اور حج بیت اللہ ہے، یہ 4 چیزیں ایمان کے اصول ہیں، اور یہ 4 چیزیں ایمان کی بنیاد ہیں، اور یہ 4 چیزیں ایمان کی علامات ہیں۔ یہی 4 چیزیں ہیں جو اسلام اور کفر کے اندر فرق کرنے والی ہیں۔ ان میں بھی سب سے اول اور سب سے مقدم چیز نماز ہے۔ نماز کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی صرف نماز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں، اور فرمایا کہ جس نے نماز چھوڑ دی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں اور نیک اعمال کریں۔ بعض لوگ نمازوں کو اس خیال سے چھوڑ دیتے ہیں
اور بعض لوگ گناہوں کو اس خیال سے کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے بڑے پیر صاحب ہیں، ہمارے بڑے بزرگ ہیں، وہ قیامت کے روز ہماری بخشش کرا لیں گے۔ لیکن عزیز دوستو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت ہے جس کی انتہا نہیں۔ یہاں تک کہ آپ جب کبھی سفر پر جاتے تھے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے پاس سے رخصت ہوتے تھے، اور جب آپ باہر سے تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے آپ تشریف لاتے تھے۔ اس قدر پیار، اس قدر محبت ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی، اس خیال میں مت رہنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، بخشی بخشائی ہوں، وہاں اپنا اعمال چلے گا۔ تو پھر آپ ہی بتائیے گا، انصاف کے ساتھ آپ ہی اس بات کو انصاف کر کے بتائیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں کہ اعمال صرف تیرا ہی چلے گا، اگر اللہ نے تجھ کو پکڑ لیا تو میں محمد الرسول اللہ تجھ کو چھڑا نہیں سکتا، تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کو کیسے چھڑا لیں گے؟ ہماری شفاعت کیسے کر لیں گے؟ ہم کو کیسے جہنم سے بچا لیں گے؟ عزیز دوستو، یہ شفاعت کا مطلب کچھ اور ہے اور ہم نے شفاعت کا مطلب کچھ اور نکال لیا۔ سب سے پہلے قیامت کے روز ہمارے اعمال نامہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائے گا، اور اگر کوئی اس کے بارے میں کچھ کہنا بھی چاہے گا تو کسی کی کوئی ہمت نہیں ہوگی کہ کسی کے بارے میں کوئی صفائی پیش کر سکے۔ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز فرشتے بھی صف بصف کھڑے ہوئے ہوں گے اور کسی کو اف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی نہیں بول سکے گا، یہاں تک کہ تمام پیغمبر، 1.25 لاکھ پیغمبر یا اس سے بھی زیادہ یا کم جتنے بھی پیغمبر ہیں، سب کے اندر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور ہر نبی یہی کہہ رہا ہوگا کہ بس میری جان بچ جائے، بس میری جان بچ جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات ایسی ہوگی جو امتی امتی کہہ رہی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کی شفاعت کریں گے، ایمان والے کی شفاعت کریں گے، اسلام والے کی شفاعت کریں گے، نہ کہ غیر کی شفاعت کریں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز نہ پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو پھر جب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے والا ہم میں سے ہے ہی نہیں، تو پھر جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے خارج ہیں تو ایمان سے بھی خارج ہیں، اور جب ایمان سے خارج ہیں، اسلام سے خارج ہیں، تو پھر ہماری شفاعت وہ کیا کریں گے؟ اس لیے عزیز دوستو، اپنے پیروں کے دھوکے میں نہ آئیں، اپنے فقیروں کے دھوکے میں نہ آئیں، اپنے بزرگوں کے دھوکے میں نہ آئیں۔ وہ شفاعت اسی وقت کر سکتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کو اجازت ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بغیر اجازت کے کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ جب حوض کوثر کی طرف جا رہے ہوں گے اور امت آپ کی حوض کوثر کی طرف چل رہی ہوگی اور آپ ہاتھ کے اشارے سے بلا رہے ہوں گے، لیکن ایک اعلان ہوگا، پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو۔ اللہ کے رسول عرض کریں گے، یا اللہ، یہ تو میرے امتی ہیں، ان کی پیشانی، ان کے ہاتھ، ان کے پیر، چہرے وہ وضو کے اثر سے چمک رہے ہیں، یہ تو ایمان والے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے انہوں نے قرآن کریم کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ آپ فرمائیں گے کہ یہ میری امت ہے جس نے قرآن کریم کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، پیچھے ڈال دیا تھا۔ آج ہم نے قرآن کریم کو پیچھے ڈالنے کا مطلب یہ نکال رکھا ہے کہ ہم قرآن کریم کو پیٹھ نہ کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ نہیں
پیٹھ تو کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ چیز ایک الگ ہے۔ اور اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے عزیز دوستو، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کہ یہ وہ امت ہے جس نے قرآن کریم کے مقابلے میں دوسری کتابوں کے احکاموں کو پسند کیا، دوسری کتابوں کے احکاموں کو قبول کیا، ان پر عمل کیا، اور قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب کو چھوڑ دیا۔ یہ پیٹھ پھیرنے کا جو اصل معنی ہے وہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اگر میری زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو اس کو معاف فرمائے، اور جو صحیح بات نکلی ہو اس پر ہم سب کو عمل کرنا بھی آسان فرمائے، اور عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس کو وہ قبول بھی فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔